السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر عمر مرتضیٰ۔ میں ایز اے کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہری پور میں کام کر رہا ہوں۔ ایک دو کیس تھے جس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی تھی کہ یہ مسئلہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ کیس اس طرح کے کچھ مریض آئے تھے، کوئی فیملیز آئی تھی، ان کی کچھ کمپلینس تھی، ان کے بارے میں بات کر کے ان کے بارے میں آپ کو بتا کے پھر آگے اس کے بارے میں چلیں گے یہ کیا ہے اور کس طرح ہے، تھوڑی سی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ کوشش کروں گا کہ جتنے سادہ الفاظ کے اندر بات ہو سکے۔ ایک مریض کے والدین میرے پاس آئے اور ان کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا ہے تقریباً 5 سے 6 سال کا، بہت لاڈلا بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اس سے جب موبائل لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے۔ غصہ اس طرح کہ اس سے موبائل لیتے ہیں اور وہ مارنے لگ جاتا ہے، داڑھی کھینچتا ہے، بال کھینچتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کون ہے کون نہیں ہے، والد صاحب کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا ہے، چیزیں اٹھا کے پھینکنے لگ جاتا ہے، اور وہ کافی پریشان تھے اس بارے میں، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ ایک تو یہ کیس تھا۔ دوسرا ایک اور کیس ریسنٹلی میرے پاس آیا جس کے اندر مریض ایک بچی تھی جو کہ تقریباً 15 سال کی ہوگی، 14 15 16 سال کی، یہ مجھے واضح طور پہ یاد نہیں ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بیٹی ہے جو کہ کمرے میں رہتی ہے اور کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرتی اور اپنے آپ میں رہتی ہے، اور جب کوئی بات بولو تو بہت زیادہ غصہ کرتی ہے۔ انیشلی انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، لیکن پھر میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ مریض کو لا کے بتائیں، پھر ہم لوگ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت تو انہوں نے خالی یہ بات بتائی، جب مریض لائے تو پھر انہوں نے دوبارہ یہ بات بتائی کہ جی میری بیٹی یہ جو ابھی لائے ہیں ہم لوگ، یہ موبائل بہت زیادہ استعمال کرتی ہے، گیمنگ کرتی ہے موبائل پہ، اور موبائل اگر اس سے لے لیں یا اس کو بند کرنے کا یا چھوڑنے کا بولیں تو یہ ایون کہ گالی گلوچ پہ آ جاتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ کیا ہے، کون ہے، کس طرح ہے، ایون کہ اپنے والد صاحب کو گالیاں نکالنے لگ جاتی ہیں، چیزیں توڑنے لگ جاتی ہے، اور اس کے رویے میں بہت زیادہ شدت آ گئی ہے اور بہت زیادہ غصہ آ گیا ہے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور وہ لڑنے آ جاتی ہے اور مارنے پہ آ جاتی ہے۔ اب یہ دو کیس ویسے تو آدمی کو سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ بہت کامن چیز، یعنی کہ موبائل ایڈکشن کے دو کیسز تھے۔ موبائل ایڈکشن، یا ہم لوگ ابھی اس کو اسکرین ایڈکشن کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اب ٹیب بھی آ جاتا ہے اور اس کے اندر ٹی وی بھی آ جاتا ہے اور موبائل بھی آ جاتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کی برائٹ اسکرین جس کے اندر ہم لوگ لیپ ٹاپ بھی آ سکتا ہے، اسکرین ایڈکشن ہم لوگ اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر کافی شدت آ رہی ہے اور زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس کی کافی وجوہات بھی ہیں، اور اس کے اوپر کافی زیادہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے، اسٹڈیز بھی ہو رہی ہیں، اور ایک یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ ہماری جو جنریشن ہے آج کل، اس کے اندر بہت کم ایج پہ بچوں کے پاس ایکسیس ہے موبائل کے لیے، یا آپ کا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر یا ٹی وی، اور ہر کسی کے پاس ایک یا ایک سے زیادہ اسکرین ہوتی ہے، اس کو یوز کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ جب والدین دیکھتے ہیں کہ جی گیم کھیل رہی ہے بچہ یا بچی تو کیا ہو گیا، اس کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تو اس سے بھی ایک چیز کو وہ جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ مسائل آ رہے ہیں۔ اب اس کو ہم لوگ اسکرین ایڈکشن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو، یا گیم ایڈکشن کو، تو ایز اے ڈیزیز، ایز اے بیماری بھی نہیں، جو ہماری سائیکیٹری کی ڈائگنوسس کی بکس آئی ہیں ان کے اندر ان کو کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے، بیماری کے اندر شمار کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک قسم کی ایڈکشن کے اندر، یعنی نشے کے اندر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کیونکہ جب یہ مریض جو اس چیز کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اس چیز کے اندر ہوتے ہیں، تو ان سے جب یہ چیز لی جاتی ہے تو ان کے رویے میں اسی طرح
پیچیدہ اور رویے کی خرابیاں آتی ہیں، جس طرح ایک بندہ جو کہ نشہ کرتا ہو کسی قسم کا، آیا وہ چرس ہو، افیم ہو یا شراب ہو، اور اس کے اوپر ریسرچ بھی بتائی گئی ہے، اس کے اندر بھی کہا گیا کہ ایک بندہ جو کہ ہفتے میں، یعنی بچوں کی بات ہوئی، ایک بچہ جو کہ ہفتے میں 20 گھنٹے اسکرین کا استعمال کرتا ہے، اس کے دماغ میں اور اس بندے کے دماغ میں جو کہ افہیم کا نشہ کرتا ہے، ایک جیسا علامات نظر آئی، یعنی کہ ان نشے کی وجہ سے جو چیزیں، افہیم کے نشے کی وجہ سے جو چیزیں دماغ کی اندر نظر آئی، وہی چیزیں ایک اس بچے کے دماغ میں نظر آئی جو کہ 20 گھنٹے ایک ہفتے کے اندر اسکرین کو دیکھ رہا تھا یا استعمال کر رہا تھا۔ اب اس کے ساتھ کامن یا عام طور پہ جو مسائل آتے ہیں وہ کیا کیا آتے ہیں، ان کے اندر ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی سب سے پہلے آ جاتے ہیں موڈ سمٹمس۔ موڈ سمٹمس ہے مزاج کے اندر خرابی آ سکتی ہے۔ اب مزاج کے اندر کیا کیا خرابی آتی ہے کہ جی اس مریض کے اندر یا اس بچے کے اندر اداسی آ سکتی ہے، اس کے اندر اس کا دل اور چیزوں کے اندر نہیں لگتا، کیونکہ یہ اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے سارا کچھ، سوشل میڈیا، گیمنگ اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے، انٹریگنگ ہوتی ہے کہ آدمی اس کے اندر اور جاتا ہے، تو اس کو اور چیزوں کے اندر اس کا دل ہی نہیں لگتا۔ تو ایک تو یہ چیز آ گئی، پھر اس کے اندر اداسی آتی ہے، اس کو اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، اس کے اندر غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن آتا ہے، شدت آتی ہے۔ اب وہ کس وجہ سے آتی ہے، اس کے پیچھے بہت سی باتیں ہیں، ڈیٹیل میں تو ابھی بات نہیں کر سکتے، اور وہ غصہ زیادہ کرتے ہیں۔ پھر ان کے اندر جو ہم لوگ کہیں کہ رویے کے اندر یہی چیزیں ہیں کہ جس طرح غصہ آتا ہے تو وہ لڑائی پہ بھی اتر آتے ہیں، چیزیں توڑنا یا بات نہ کرنا، اور گالی گلوچ پہ بھی چلے جاتے ہیں بعض بچے، یا بعض بچے لڑائی جھگڑے پہ چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر سوشل ایشوز آتے ہیں۔ سوشل ایشوز اس طرح کہ وہ جب اس چیز کے اندر زیادہ رہتے ہیں تو وہ لوگوں سے ان کا ملنا کم ہو جاتا ہے، یا لوگوں میں وہ رہنا پسند نہیں کرتے۔ ان کی زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے ان کا ٹیب یا ان کا موبائل مل جائے، اور وہ تھوڑا سا اور یا تو گیم کھیل لیں، یا وہ یوٹیوب دیکھ لیں، یا کوئی اپنی مرضی کی چیز جو ان کو پسند ہے وہ دیکھ لیں، اور اس کی وجہ سے یہ چیزیں، یہ علامات زیادہ بھی آتی ہیں۔ اب اسی طرح کے ان بچوں کے اندر ان کی کنسنٹریشن پہ بھی ایشوز آتے ہیں، پھر وہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے، اور ان کو یادداشت کا بھی تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی چیزیں بھول جاتی ہیں، اور مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ چیزیں اگر یہ اسکرین اگر کم عمر کے بچوں کے اندر ہو، یعنی کہ ایڈکشن ہو، یا زیادہ اسکرین دیکھتے ہوں بچے جو کم ایج کے ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل ہم لوگوں نے دیکھا ہے والدین بچے کو چپ کرانے کے لیے رو رہے تو جی چپ کرا دیا، مستیاں کر رہے، کہیں گئے ہوئے ہیں تو جی بچہ تنگ کر رہے تو جی بچے کو ٹیب یا موبائل پکڑا دیا، اس پہ کارٹون لگا دیے، وہ اس چیز میں جب لگا رہتا ہے تو ہمیں یہ نظر آئے کہ کم عمر کے بچے، یعنی کہ 1-2 سال کے بچے، 3 سال کے بچے، ان کے اندر جب یہ چیز آتی ہے، جب یہ لوگ اسکرین زیادہ دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر ان کی وربل اسپیچ اور وربل جو مائل سٹونز ہیں، یعنی کہ یہ جو بولنا ہے دیر سے ان کا سٹارٹ ہوتا ہے، ان کا لوگوں میں جانا یا چلنا، ان چیز کے اندر کمی آتی ہے، اور ان کے اندر غصہ زیادہ آتا ہے۔ ان کی یعنی کہ ان کی جو کوگنیٹیوز ہیں یا ان کی جو گروتھ ہے اس میں مسائل آتے ہیں۔ جب سے کامن یہ ہے کہ ان کی بولنا اور ان کا سوشل جو انٹریکشنز ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی اس کے اندر وہ بھی آتا ہے کہ جی اچھا، اب یہ چیز جو اسکرین ہے یہ کب سے زیادہ ہوئی؟ پہلے بھی تھی، لیکن ابھی کیونکہ کووڈ کے بعد اسکولس کی ریکوائرمنٹ بھی تھی، اور کووڈ کی وجہ سے جب گھر کے اندر تھے تو یہ چیزیں زیادہ ہوتی گئی ہیں، اور انٹرنیٹ اور جو گیجٹس ہیں ان کی
عام ہونے اور سستا ہونے اس کی وجہ سے یہ زیادہ ہو گئی ہے. اور جس طرح ہر چیز کی ایک پازیٹیو ہوتا ہے ایک نیگیٹو بھی ہوتا ہے، اسی طرح اب یہ انٹرنیٹ اگر اچھی چیز کے لیے استعمال کریں تو بہت اچھا بھی ہے، لیکن بچوں کے لیے ایک اور چیز یہ ہے کہ اس کا ایک بہت منفی اسپیکٹ یہ ہے کہ بچوں کا کانٹیکٹ جس طرح کے گیمز ہے یا آپ یوٹیوب کا کانٹینٹ ہے اس کو جب دیکھتے ہیں تو وہ اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز پہ جاتے ہیں اور ایک بہت بڑی کمیونٹی کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے. تو جب مثال کے طور پہ گیم کھیلتے ہیں، آن لائن گیمز ہیں، اب زیادہ تر چیزیں آن لائن ہیں، گیمز آن لائن ہیں، تو گیمز کے اندر مختلف لوگ مختلف جگہوں سے کنیکٹ ہوئے ہیں اور ان کی آڈیو چل رہی ہے. اب کون دوسری سائڈ پہ بیٹھا ہے، وہ آیا بچہ ہے یا بڑا ہے یہ نہیں پتا، اور وہ کس نیت سے ادھر بیٹھا ہوا یہ نہیں پتا، اور وہ کیا سکھا رہا ہے یہ نہیں پتا، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ونریبل ہو جاتے ہیں، بہت سے امکانات ہوتے ہیں ابیوز کے. کہ ہم لوگ تو ابیوز کہتے ہیں کہ جو سیکشل ابیوز ہے خاص طور پہ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ اگر کوئی اس چیز کے بارے میں بات بھی کر رہا ہو بچے کے ساتھ خاص طور پہ، یا کوئی چیز ایسا مواد دکھا رہا ہو جو اس سے ریلیٹڈ ہو تو وہ بھی ابیوز کے اندر آتا ہے. تو اسی طرح جب انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے، جو انٹرنیٹ ہے وہ پازیٹیو تو ہے لیکن ایک نیگیٹو اسپیکٹ اس کے اندر یہ بھی آ رہا ہے کہ کافی لوگ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بچوں کو غلط راستے پہ لے کے جائیں. اور پھر اسی کے ساتھ جو یوٹیوب کا یا باقی چیزوں کا کانٹینٹ ہے، ٹک ٹاک کا کانٹینٹ ہے، آپ لوگ بڑے ہیں، آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ بہت ہی عجیب سی چیزیں آ جاتی ہیں. آپ اگر اسکرول کر رہے ہیں، آپ چینج کر رہے ہیں تو ہر قسم کی چیز آ سکتی ہے. اب وہ بچہ اس کی ایج ہے یا نہیں ہے وہ دیکھتا ہے، وہ کیا اس سے لیتا ہے. اب اگر کوئی بات ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ ہمارے کلچر کے اندر مہذب نہیں ہے، وہ اگر ٹک ٹاک کی ایک ویڈیو کے اندر نظر آ رہی ہے تو بچہ تو سوال کرے گا. اور پھر ہمارے ہاں مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین یا تو جواب نہیں دیتے یا جواب غلط دیتے ہیں، لیکن بچے کی کیوروسٹی یا اس کا جو کیوروسٹی ہوتی ہے وہ ادھر ہی رہتی ہے. وہ پھر جب کسی اور سے پوچھتا ہے اگر اور اس کو جواب صحیح ملتا ہے تو اس کا یقین دوسری طرف زیادہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ریلیشنز اپنے والدین سے بھی دور ہوتے جاتے ہیں، وہ کٹتا جاتا ہے کیونکہ والد یا والدین میں سے کسی نے اس بات کا جواب صحیح نہیں دیا. اب میں اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب اس میں ایک بات اور آ جاتی ہے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے. اب وہ جو کیسز تو میں نے آپ کو بتائے ان میں سے بعض جگہوں پہ تو ایسی ہے کہ آپ کو پروفیشنل ہیلپ لینی پڑتی ہے، کیونکہ وہ اتنی ایکسٹریم پہ چلی گئی معاملات کے اس کے لیے کنٹین کرنا مشکل تھا. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ایڈکشن کسی بھی قسم کی ہو یہ بہت کمپلیکس مطلب بہت پیچیدہ ہوتی ہے، اور اس کے اندر دوبارہ اسی چیز کے اندر ملوث ہونے کے امکانات بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ اسکرین ایڈکشن کے اندر والدین کو بہت زیادہ کمپرومائز اور بہت زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے، ان کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑے گا، ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اب اس کی وجہ کیا تھی، والدین نے دیا، بچے خود لگ گئے، اسکول کی وجہ سے تھا، اس پہ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. اب جو انیشیلی سب سے پہلے کوشش کی جا سکتی ہے اس میں یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے کوشش کی جائے. ہاں پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کسی بھی چیز کا حل سختی اور غصے سے نہیں ہے کہ جی موبائل لے لیا، ٹیب لے لیا اور بس بند کر دیا. اس میں بچے کے اندر غصہ اور شدت ایک دم بہت زیادہ آتی ہے. جس طرح ایک نشے کرنے والے سے آپ جب ایک چیز لیتے ہیں تو اس کے اندر جب وڈرالز آتے ہیں تو اس کا رویہ اتنا سخت ہو جاتا ہے اس کو خود ہوش نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے. سملر اسی طرح جب ایڈکشن اسکرین ایڈکشن ہوتی ہے اس میں بھی جب آپ ایک دم یا سختی سے لے لیں گے تو وہ بچے سے، کیونکہ بچہ تو اور بھی چھوٹا ہے تو اس سے قابل قبول نہیں ہوتا، اور وہ اس کی اپنی برداشت اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا جو اس کا رویہ آتا ہے. اب وہ اس چیز کی ایڈکشن کے نتیجے میں آتا ہے. اگر آپ غصہ کریں گے تو وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا. اسٹارٹنگ کس طرح کرنی ہے، اسٹارٹ آپ اس طرح کر سکتے ہیں، آہستہ سے کوشش کریں کہ بچے کو پہلے آپ بولیں کہ جی
ٹائم کم کریں اس کا. کس طرح کہ جی سونے سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے آپ نے ٹیب یوز نہیں کرنا، موبائل یوز نہیں کرنا، اسکرین یوز نہیں کرنی. کھانے کے وقت، کھانے سے 15 منٹ پہلے، کھانے کے دوران، کھانے کے بعد آپ کا ٹیب یوز نہیں ہونا چاہیے. ٹیبل پہ ٹیب نہیں آئے گا. یہ ایک بات ہے جو آپ کر سکتے ہیں. پھر آپ یعنی کہ جس طرح نماز کا ٹائم ہے، جی نماز کے ٹائم پہ آپ نے اس چیز کو استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سلو ٹیکٹکس کے طور پہ آپ نے آرام سے کوشش کرنی ہے کہ اس کو برا بھی نہ لگے اور آپ کی جو کوشش ہے وہ بھی ہو جائے. یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک سٹیپ ہے. ٹھیک ہے نا، کوشش کریں گے، ٹائم لگے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کی اور ایک دم ہو جائے گا. اب اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بعض دفعہ بچے اتنے اس کے اوپر ایڈکٹ ہو جاتے ہیں یا اس کے اوپر حاوی، اس کی یعنی کہ یوزڈ ہو جاتے ہیں کہ جب ان کو اسکرین کے لیے یا وہ اس موبائل کو یا ٹیب کو یوز کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں. تو اس کے لیے ایک اور آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ جو چارجرز ہیں وہ ایک کمرے میں رکھتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہو، تاکہ اگر اس کو ڈیوائس یوز کرنی ہے تو وہ چارج کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے تو کار چارج کرنے کے لیے آئے گا. تو وہ آپ کو ایک چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ کیا ہے، کدھر ہے، کس طرح ہے، کہاں سے کر رہا ہے، یوز کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے. کیونکہ بعض دفعہ بچے، جس طرح آج کل کی بات ہے جی، کمبل کر کے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو نظر تو نہیں آ رہا، یا کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتاب کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ چیز بھی ہے، لیکن وہ چارج تو کرنا پڑے گا. اب وہ چارجرز آپ کے ہاتھ میں ہو اور وہ کدھر ہے، وہ علیحدہ کمرے میں پڑے ہوں، تاکہ اگر اس کو چارج کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہو تو آپ کو پتا ہو کہ کدھر ہے اور وہ کتنا یوز ہو رہا ہے. اس پہ آپ کی ڈسکشن بہت زیادہ ضروری ہے. جتنا ہو ان کو سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر، سوشل گیدرنگز کے اندر انوالو کریں. ان کو گیمز کرائیں، فزیکل ایگزرشن کرائیں. اب وہ گیمز ہوں جس میں آپ بھی ہوں. آپ کا ٹائم سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ جتنا وقت بچے کو دیں گے، آپ جتنا اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، آپ جتنا اس کے سوالات کے جوابات دیں گے، اس کے لیے وہ وقت بہت اچھا ہوگا. ہاں، اب جب ایک چیز کی عادی ہو گیا پھر اس کے اندر بھی بہتری آنے میں یا اس کنیکشن کو بننے میں بھی ٹائم لگ سکتا ہے. کہ آپ کو ٹائم تو شروع سے دینا چاہیے تھا، لیکن جب آپ دیر سے دیں گے تو وہ ابھی بھی دیر آئی درست آئی والی بات ہے. لیکن دینا ہے، لیکن اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کا کنیکشن، آپ کا اس کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک دم نہ بنے. اور اس کے لیے ٹائم لگ سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہوگی، آپ کو کوشش کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہی اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو کانٹینٹ دیکھ رہا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ بھی آپ کو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، آپ کی نظر میں ہونا چاہیے. اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایسی ایپس ڈالیں جس میں آپ کو پتہ ہو کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں. پھر پیرنٹل کنٹرول کی ایپس ہوتی ہیں جس میں آپ ان کا کتنا ٹائم وہ ٹیب چل رہا ہے انٹرنیٹ کے ساتھ یا انٹرنیٹ کے بغیر، اس کو لمٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ویسے تو جو نئے ہوتے ہیں اس کے اندر شروع کرنا ہے، پہلے سے کرنی ہے. جو پرانے چل رہے ہیں ان کے لیے آپ کو بہت آہستہ آہستہ ایک چیز کو لے کے چلنا ہوگا. یہ ایک بڑا کمپلیکس سا مسئلہ بن چکا ہے، اور اس کے شارٹ ٹرم جس طرح میں نے بتایا کہ جی وہ ایگریشن آ جاتی ہے، رویے میں تیزی، غصہ، چڑچڑاپن یا لڑائی جھگڑا. لیکن لانگ ٹرم افیکٹس میں یہ کہ مزاج کے اندر، شخصیت کے اندر مسئلے آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، اور نفسیاتی بیماریوں کی طرف بھی بچہ بعد میں جا سکتا ہے، اور اس کے رویے میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. اور ان کے اندر ہاں اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر یعنی کہ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کی بھی علامات آ سکتی ہیں بعد میں. ان کو کام میں دل نہ لگے اور ان کے اندر جو ہے چیزوں کو مکمل نہ کر سکیں، کوئی موٹیویشن نہ ہو، اداس رہیں. یہ ساری چیزیں اس کی لانگ ٹرم افیکٹ میں بھی، سائیڈ افیکٹس میں بھی آ سکتی ہیں. امید ہے کہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا، اور اس کے بارے میں اگر تو بچہ ان چیزوں سے بہتر نہیں ہوتا یا کوشش کرنے کے باوجود فرق نہیں آتا، تو ہمیشہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ کسی پروفیشنل سائیکیٹرسٹ کی ہیلپ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیال رکھیے گا.